بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں، انی بے شک میں، انا تاکید کے واسطے ہے، اور پھر آگے غفار کے معنی بہت بخشنے والے، مبالغے کا صیغہ ہے، غفار بہت بخشنے والا، اس کے اوپر لام لگا ہوا ہے، لغفار، تو یہ بھی تاکید کے لیے، اور انا بھی تاکید کے لیے، انی لغفار، بے شک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، بے شک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، جو یہ چار کام کر لے۔ نمبر 1 ایمان لے آئے، یہ کفار و مشرکین کے حق میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ کے حق میں بھی فرما رہے ہیں۔ ان کے لیے تو پہلا کام ایمان لانا، لمن آمن، جو ایمان لے آئے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ پہلا کام ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ ہم اللہ پر اور اس کی ذات و صفات پر، اس کے حبیب پر، اس کی کتاب پر، اور جو چیزوں پر ایمان لانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و تعلیم فرمائی ہے، ان سب پر ہم ایمان لے آئے۔ علماء تفصیلی طور پر ایمان لے آئے، اور عوام اجمالی طور پر لے آئے۔ عام آدمی کا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 کلمے کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی شہادت دے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا والا کلمہ جو ہے، جس کو ہم اول کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ ایمان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 2 جملے ہیں، یہ 2 جملے ایمان ہیں۔ اس کی تصدیق دل کے اندر ہو جائے، دل مان لے ان 2 باتوں کو، تو یہ ایمان ہے۔ لیکن ایمان تو عمل نہیں ہے، ایمان تو اعتقاد کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے۔ یہ دل کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن عام اعمال میں داخل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے، اور عمل یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے۔ تو یہ جو دوسرا کلمہ ہے، جس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اس میں اشہدو ہے، اشہدو کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں بڑھا دیا اس میں، اور وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرے جملے میں اعراب بدل جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ ہو جاتا ہے، تو وہ انا کی وجہ سے ہو جاتا ہے، انا ایک اس میں حرف بڑا، اس انا کی وجہ سے پیش زبر ہو جاتا ہے، لیکن مطلب دونوں کا وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے دل کی پکار، مومن کے دل کی آواز۔ لیکن یہ دل کی آواز کس کو سنائی دے گی؟ اللہ تو سن لیتا ہے، تو اللہ سن لیا اور اللہ کے ہاں وہ مومن ہو گیا،
اس کا ایمان معتبر ہو گیا، لیکن دنیا میں کیسے پتا چلے کہ یہ مومن ہے؟ دنیا والے تو دل کا حال نہیں جانتے، اس لیے دنیا والوں کو زبان سے شہادت دینی ہوگی۔ کس چیز کی شہادت؟ دل نے جس بات کا اقرار کیا ہے زبان سے اس کی شہادت دینا۔ تو اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقام قلب ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مقام زبان ہے، لسان ہے، زبان ہے۔ تو وہ عمل قلب ہو گیا اور یہ عمل لسان ہو گیا۔ جب زبان سے ہم نے گواہی دے دی تو اب عند الناس، مسلمانوں کے نزدیک، امیر المومنین کے نزدیک، سب کے نزدیک مومن ہو کر ایمان والوں کے جو حقوق ہیں اس کا حقدار ہو گیا۔ اور جب دل نے تصدیق کر لی تھی تب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت حقدار ہو گیا، تمام ایمان والوں کے حقوق کا حقدار ہو گیا، لیکن عند اللہ ہو گیا۔ اور عند الناس لوگوں کے پاس کیسے ہوگا؟ تو شہادت کے بعد ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے، ایک دل کا تصدیق کرنا، دوسرے زبان سے اس کا اقرار کرنا، گواہی دینا۔ اسی لیے گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں شمار نہیں کیا، اسلام میں شمار کیا۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل نے آخر زمانے میں آ کر حضور علیہ السلام سے خاص انداز میں ملاقات کی، اور پھر مجمع کے سامنے کچھ سوالات کیے۔ ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور بالکل اجنبی تھے، لیکن بہت صاف ستھرے اور شاندار تھے، اور حضور سے بے تکلف بھی ہو گئے، اور بے تکلف ہو کر انہوں نے سوالات کیے۔ اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہے، حدیث کی سب کتابوں میں ہے۔ حدیث جبرائیل میں انہوں نے ایک سوال سب سے پہلا کیا، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتیں جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، یہ آپ نے جواب میں کہا۔ ان باتوں پر آپ ایمان لے آئیں، یعنی ان کی تصدیق کر دیں قلب سے، تو آپ مومن ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں اب پھر بتائیں حضور نے۔ ایک شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ۔ تو شہادتین کو اعمال میں بیان فرمایا، ارکان اسلام میں، اور تصدیق کو ایمان میں بیان فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ ایمان میں چلا گیا، اور اس کی تفصیل جو ہے ایمان مفصل میں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کو اشہد ان اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کو حضور علیہ السلام نے اعمال میں لے لیا ہے، کیونکہ یہ زبان سے ادا ہوتا ہے تو یہ جوارح کے اعمال میں سے ہے، اس لیے وہ اعمال میں آ گیا۔ اسی لیے یہ عمل کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ ایمان تو اندر ہے، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے زبان سے شہادتین کا عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ تصدیق مضبوط رہے اور تازہ رہے، ہمیشہ اندر رہتی ہے وہ تو ہمیشہ تازہ رہے۔ اس کی جگہ قلب ہے اور شہادت کی جگہ زبان ہے۔ لہذا ہم الحمدللہ کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارا دل بھی پڑھتا ہے، ہماری زبان بھی پڑھتی ہے، اور شہادتین بھی ہم، البتہ شہادتین کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کلمہ شہادت پڑھتے تھے۔ شہادتین کا اہتمام کرانا چاہیے، خود بھی اور بچوں سے بھی اور سب سے بھی، کہ بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اس سے اندر والا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی گواہی ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، گواہی دیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے یہ بات مانی ہے، تو مانی ہے، اور اس میں دل میں کیوں چھپائیں؟ دل میں چھپانا تو
کافروں کا کام ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے زبان سے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے مانا تھا۔ تو ہمارا دل مانا اور ہم کیوں چھپائیں اس کو؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا فرعونی جو ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے چھپایا۔ تو اس کی مخالفت کرنا چاہیے، چھپانا نہیں دکھانا ہے۔ تو کیسے دکھائیں گے؟ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کو ہم بار بار کہیں، جو اذان میں دہرایا تھے مؤذن صاحب، اس کو ہم یہاں تک کہ اذان میں بھی ہم کو دہرانا ہے، یہاں تک کہ اقامت میں بھی ہم کو دہرانا ہے۔ اور جو اذان مؤذن صاحب خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس اذان میں چونکہ مقتدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو مقتدی تو دل میں دہرائیں، لیکن امام کو بولنے کی اجازت ہے، تو امام دل میں نہیں دہرائے گا، زبان سے دہرائے گا امام۔ چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی شہادتین کا ذکر کرتا تو آپ بھی فوراً فرماتے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یعنی اور اگر کبھی پورا نہیں کہتے تو وَأَنَا فرما دیتے، وَأَنَا، میں بھی دہراتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، گواہی دینے میں بھی شامل ہوں۔ کوئی مسلمان گواہی دیتا تو آپ کہتے وَأَنَا، میں بھی دیتا ہوں، یہ گواہی تو سب کو دینا چاہیے، میں بھی دیتا ہوں۔ تو یہ گواہی ہے، یہ ایک عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایمان والی منزل سے ہم گزر گئے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایمان والی منزل سے ہم گزر گئے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں جمائی اور ایمان مفصل کو بھی ہمارے دل نے تسلیم کر لیا، جو حدیث جبرائیل میں ہے بخاری وغیرہ میں، اس کو بھی ہمارے دل نے تسلیم کر لیا۔ اب ہم زبان سے بھی کبھی کبھی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو بھی کہتے رہیں۔ اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو پھر ایمان مجمل بھی، وہ کلمات جو ہیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو بچوں کو سب سے پہلے یاد کرا دیا جائے۔ جب یہ یاد ہو جائے تو ایمان مفصل یاد کرایا جائے۔ لا الہ الا اللہ تو الحمدللہ مسلم بچوں کو یاد ہو ہی جاتا ہے بچپن میں، لیکن شہادتین بھی یاد کرانا چاہیے، اور شہادتین کی ان سے تکرار بھی کراتے رہنا چاہیے، بار بار شہادتین بھی ہو اور لا الہ الا اللہ کی تکرار بھی ہو، اس لیے کہ من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اب یہ بار بار کہیں گے تو آخر کلام بنے گا، عادت پڑی رہے کہ جب خالی رہیں تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے آدمی، تو ایسے عادت پڑی رہے گی، تو جو آخری وقت ہوگا تب بھی پڑے پڑے یہی کہتا رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد پھر اگر یہی آخری کلام ہو جائے، چاہے اس کے بعد بہت دیر بھی ہو جائے، تب بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے مرنے والے کو کہا گیا ہے کہ تلقین کرے، لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین کرے، اور ایک مرتبہ وہ پڑھ لے تو اس کو بار بار دہراتے رہنے پر مجبور نہ کرے۔ پھر اگر اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر لی تو پھر یاد دہانی کرا دو کہ پھر سے کلمہ پڑھ لے، بس، نہیں تو خاموش رہو، اب بار بار مت بولتے رہو کہ وہ آخر تک پڑھتا ہی رہے، ایسے نہ کہو، اس لیے کہ وہ سخت تکلیف کا وقت ہے، پتہ نہیں انکار کر دے یا غصے میں آ جائے یا کوئی دوسری بات کہہ دے نعوذ باللہ، تو ایک مرتبہ کہہ دیا بس کافی۔ تو یہ دخل الجنہ، جنت میں داخل۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھا رہے تھے حدیث پڑھاتے پڑھاتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا یا کیا ہوا، بہرحال آخری وقت آ گیا ان کا، تو وہ جو آخری حدیث پڑھا رہے تھے وہ یہی حدیث تھی۔ وہ حاضرین سامعین طالبین سے کہہ رہے تھے من کانا اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ دخل الجنہ بول نہیں سکے،
دخل الجنت، داخل ہی ہو گئے جنت، روح نکل گئی اسی میں، آخر کا اتنا ٹکڑا بھی نہیں بولا لا الہ الا اللہ کے بعد اور روح نکل گئی۔ تو بھائی عادت پڑی رہے گی تو آدمی بے اختیار بھی یہی پڑھتا رہتا ہے، بے اختیار بھی پڑھ دیتا ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کا بہت مؤثر سبب بن جاتا ہے حسن خاتمہ۔ خیر، تو اب بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلا کام کرنا ہو آمن، لمن آمنا، جس نے ایمان لایا۔ تو ہم نے یہ تفصیل اس لیے بتا دی کہ عام لوگ تھوڑا سا ایمان کے بارے میں تفصیل سمجھ کے تفصیلی طور پر مومن رہیں، اس تفصیل کے ساتھ مومن رہیں، اس میں ہمیں کلمہ طیبہ کی حقیقت بھی معلوم ہو، کلمہ شہادت کی حقیقت بھی معلوم ہو، ایمان مفصل کہاں سے نکلا یہ بھی معلوم ہو جائے اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کے کرم سے 4 میں سے ایک کام ہو گیا، اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب رہ گیا دوسرا نمبر، لمن تاب و آمنا، جس نے توبہ کر لی کفر و شرک سے، ایک، دوسرے ایمان لے آیا، 2 باتیں ہو گئی، تیسری وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کو ایمان سے جو ہے منفک نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ایمان سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ جو اختلاف جو ہے فقہا اور محدثین کے درمیان میں چلا، وہ اختلاف جو ہے صرف اس قدر ہے کہ اعمال کو ایمان کا حقیقی جز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اعمال ایمان کا تکمیلی اور تزئینی جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان نفس وجود تو ہو جائے گا لیکن کبھی بھی ختم ہو جا سکتا ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ اعمال کو جوڑیں، بالخصوص نماز، کیونکہ اعمال میں نے آپ کو بتائے کہ حضور علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے۔ جب جبرائیل نے اسلام پوچھا تو آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک، دوسرے وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو شہادتین کے بعد جو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے۔ تو اس لیے شہادتین یہ عمل صالح ہے، اقامت صلاۃ عمل صالح ہے۔ رمضان شریف سال میں 1 مہینہ آتا ہے، روزہ رکھنا، تصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ ایمان ہے، ایمان کے لیے ممد و معاون ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو سب پہ بھی نہیں ہوتی، اور جن پہ ہوتی ہے ان پہ بھی سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے بس۔ اور حج تو اتنے لوگوں پہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تو اب رہ گئی نماز، بس یہ نماز روز روز کی چیز ہے۔ ایک تو آپ اپنی زبان سے اپنے اندر کے تصدیق کا اظہار کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کہہ کر، یا محمدن عبدہ و رسولہ کہہ کر، بہرحال کلمہ شہادت کے ذریعے تصدیق کی گواہی دیں گے آپ، تصدیق دل میں ہے، زبان سے گواہی دیں گے، اور سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کو استعمال کر کے نماز پڑھ کر گواہی دیں گے۔ تو ایک شہادت ہو گئی قولی اور ایک شہادت ہو گئی عملی، تو یہ 2 تو کمپلسری ہے، یہ 2 چلتے رہنا پڑے گا۔ یہ ایمان سے آپ زیادہ دور نہیں ہٹا سکتے اس کو، یہ ایمان ہی کے قریب ہے، ایمان سے لگے بندھے ہوئے ہیں جی، اور ایمان اندر ہے۔ تو ایمان اندر ہے، ہم دھرتی پہ زمین پہ چلتے پھرتے مسلمان کیسے معلوم ہوں کہ ہم اندر سے ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر تصدیق ہے اللہ کی وحدانیت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ہمارے من نے تصدیق کر دی۔ یا اسی طریقے سے ایمان مفصل کے امور 7 باتیں ایمان کی، اس کو ہم نے مان لیا ہے،
ہمارے دل نے مانا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، موت کے برحق ہونے کو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو، یعنی آخرت کے دن کو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو. تو ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. تو ہمارا تصدیق تو اندر اندر ہے، کس کو پتا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. تو اس کا پتہ بھی تو کرانا ہے دنیا کو، اس واسطے کہ یہی بات ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کیسے ہم اللہ کی اس ہدایت کا اظہار کرتے رہیں؟ تو کیسے اظہار کریں گے بھائی؟ دو چیزوں سے، دو عمل کے ذریعے سے. ایک عمل قولی ہے اور ایک عمل فعلی ہے. قولی تو وہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ قولی طور پر شہادت ہے. اور عملی شہادت کیا ہے؟ نماز. یہ پورے وجود سے ہوتی، پورے وجود سے. نماز کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کے جانا، فوراً طہارت، نجاست سے پاک ہونا، اور وضو بنانا، اور وضو اعضاء و جوارح کو دھونا، پاک کرنا، چل کے آنا، مسجد پہنچنا، نماز پڑھنا. اس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ پیر، ساری چیزوں کا استعمال. تو یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے پورا، اس پورے ڈھانچے کو 5 مرتبہ شب و روز میں عملی طور پر اپنے اندر چھپے ہوئے ایمان کا اظہار بنا دینا ہے. اس لیے نماز بڑا لازم جز ہے، ایمان کا لازمی جز ہے. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو جزو ترکیبی مان لیا ہے. اتنی تاکید آ گئی ہے، اتنی تاکید آ گئی ہے قرآن حدیث میں کہ انہوں نے اس کو جزو ترکیبی مان لیا ہے. نہیں پڑھتا نماز تو مومن ہی نہیں. اب دل میں ہے نہیں ہے، اللہ جانے تم جانو، ہم کو نہیں معلوم. آپ زبان سے بھی بولتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ہم صرف قولی سے نہیں مانتے، قولی اور عملی دونوں دکھانا پڑے گا. اگر قولی اور عملی دونوں ہیں تو ہم ایمان تسلیم کریں گے، نہیں تو ایمان نہیں تسلیم کریں گے. اور مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی، مثال کے طور پر ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، اور اگلے دن فجر نہیں پڑھی، یہاں تک بھی نماز نہیں پڑھا، اور اس بیچ میں توبہ بھی نہیں کرا، اور پھر سے نماز پڑھنے کا عہد بھی نہیں کرا، اور آ گیا ظہر کا وقت، اب 6ٹھی نماز بھی نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں مرتد، واجب القتل، بے ایمان ہے، اس کو قتل کرو، قصہ ختم کرو اس کا. یہ نہیں رہ سکتا، اب مسلمان نہیں ہے یہ. اب اس کو موقع بھی نہیں دیں گے. موقع تو تھا فجر سے ظہر تک اس کو، تو اس کو موقع ملا تو موقع بھی نہیں اختیار کیا اس نے، 6ٹھی بھی چھوڑ دی ہے. لہذا اس کو قتل کرو، نہ نماز پڑھو، نہ مسلم قبرستان میں دفن کرو. نہیں، تو اتنی سخت بات انہوں نے کہہ دی. تو یہ تو ہو گیا ایمان کا جزو ترکیبی کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں بنا. لیکن جمہور ایسا نہیں کہتے، اور خصوصاً فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر تو نہیں ہو جائے گا، مرتد تو نہیں ہو جائے گا، لیکن بڑا گناہ گار ہے، کافروں کی طرح ہی ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو. تو ان حضرات نے تفسیر یہ کی کہ نماز نہیں پڑھا تو مشرک بن گیا، یہ انہوں نے تفسیر کی، اس وجہ سے ترکیبی کہا. لیکن جمہور کہتے ہیں یہ ترکیبی تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز یا کوئی دوسرا عمل چھوڑا تو ایمان ہی سے نکل گئے، ایسا تو نہیں ہے. اور آیات اور احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان سے تو نہیں نکلا، لیکن کافروں کی طرح ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایسے شخص کو کیا کیا جائے جو اپنے وجود سے اپنے مومن ہونے کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو اب ایسے شخص کو کیا کیا جائے؟ تو اب اس میں اختلاف ہے فقہا کے نزدیک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے، لیکن مومن سمجھا جائے، سزا دی جائے. اس کو سزا کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث پاک میں نابالغ اگر نماز چھوڑ دے تو کیا سزا ہے؟ ضرب ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10،
بچہ 10 برس کے ہو کے نماز نہیں پڑھتا تو پٹائی کرو. تو ضرب یہ ایک سزا ہے. اب یہ بالغ ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو سزا اس سے شدید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا ضرب سے اشد سزا قتل ہے. زیادہ قتل کر دو، پھر نماز پڑھ دو، پھر مسلمانوں قبرستان میں دفن کر دو. ہے مسلمان، پھر کیوں مارا گیا؟ نماز نہیں پڑھنے کی سزا دی گئی. سزا دے کے بھجا دو اس کو بس یہاں سے. یہی سزا ہے نماز نہیں پڑھنے، سمجھے نہیں؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا ہمارے نزدیک بھی، البتہ قتل بھی نہیں کیا جائے گا، جیل میں بند کر کے قید بامشقت میں رکھا جائے گا. ایک عام قید رہتی، وہ سو جاؤ، کھاؤ پیو، سو جاؤ، بس ختم، باہر نہیں پھر سکتے. یہ ایک عام قید ہے. اور ایک قید بامشقت ہے، اس کے اوپر کچھ کام سخت کام لگائے جاتے. پہلے ہم دیکھتے تھے مدرسہ فیض العلوم کے سامنے جیل تھی، وہاں سینٹرل جیل کے لوگ آ کر، یہاں جیل کی زمین تھی جہاں پولیس اسٹیشن ہے، جیل کی زمین تھی. تو یہ جیل کی بہت بڑی زمین تھی، یہاں کام کچھ بھی نہیں تھا. جن کو قید بامشقت تھی وہ لوگ آتے تھے اور وہ پتھر مٹی کھود کے، مٹی گارا بنا کے پتھر کی دیوار بناتے تھے. پوری دیوار بنتی، پھر ادھر کی، پھر ادھر کی، پھر ادھر کی، کافی دنوں میں پوری باؤنڈری بنتی تھی. پھر وہ باؤنڈری ڈھانا، پھر وہ دیوار بنانا، کیونکہ وہ قید بامشقت میں ہے. تو یہ قید بامشقت ان کی چلتی تھی. اسی طریقے سے جیل میں بعض ہنر ہوتے ہیں، وہ ہنر دریا بننے کا، شطرنجیاں بنانے کا کام سینٹرل جیل میں ہوتا تھا. لوگوں کو سکھا کے کام کرتے رہو، بس ملے گا کچھ نہیں، کھانا ملے گا، صرف کام کرتے رہو. اس کو قید بامشقت کہتے ہیں. قید بامشقت، امام صاحب فرماتے ہیں بے نمازی کو قید بامشقت میں رکھو، خالی آرام سے سونے مت دو اس کو. یہاں بھی سو رہا تھا، وہاں بھی جا کے سو جاتا. پھر مشقت میں رکھو، اتنی مشقت کہ وہ خود ہی کہہ دے جیلر صاحب سے کہ بھائی مجھے چھوڑ دیجئے، میں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ لیا کروں گا. تو چھوڑ دو پھر اس کو، نہیں تو اسی حالت میں مر جانے دو. اب اللہ جانے وہ جانے، ہم کچھ طے نہیں کریں گے. اس لیے کہ احادیث و آیات سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں مرتد تو نہیں ہوا، مگر بہت بڑا پاپی اور مجرم ہو گیا. تو اب ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. جب تک بند کے رکھیں گے جب تک کہ مر نہ جائے، یا اگر توبہ کر کے نمازی بن جائے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، نمازی بن جائے. تو دیکھو اتنی اہم بات ہوتی ہے. تو اب یہ ایمان کا اظہار کے میں نے بتایا کہ بس 2 طریقے: قولی اظہار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. عملی اظہار، نماز پڑھو روزانہ 5 دفعے. اس لیے کہ روزہ تو بھائی آپ سال میں 1 دفعہ دکھائیں گے روزہ، اور دکھتا بھی نہیں روزہ. کون روزہ ہے دکھنے کی بھی چیز نہیں ہے روزہ، اور ہے بھی سال میں 1 دفعہ. اور زکوٰۃ بھی کیا دکھتی ہے؟ حکم یہ ہے کہ بھائی خاموش طریقے سے کسی کی مدد کر دو، حساب ہو گیا، قصہ ختم. اللہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی. اور حج کے قابل تو سارے مسلمان ہیں نہیں، زکوٰۃ کے قابل بھی سارے مسلمان نہیں. ایک ہے کہ مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں مگر روزہ دکھنے والا عمل نہیں، اور سال بھر بھی نہیں. تو اب جو سال بھر میں مومن ہوں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے نماز، بس. تو بھائی یہ کہنا تمام اہل علم کا، چاہے وہ محدثین میں سے ہوں چاہے فقہا میں سے، سب جمہور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں رعایت کوئی نہیں کی جائے گی. نماز میں کوئی رعایت نہیں ہے، رعایت نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ بھائی اس کا مقام کیا ہے، اس کے طے کرنے میں علمی اختلاف ہے. باقی کسی کے ہاں گنجائش نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے آدمی، کسی کے ہاں بھی گنجائش نہیں. سب کے ہاں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی کی رعایت نہیں. 7 برس سے کسی کی رعایت نہیں. البتہ 7 سے 10 سال کے ہونے تک درگزر کرو، بولتے رہو، کبھی پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، کبھی بچوں کا موڈ نہ ہو، کبھی نیند غلبہ ہو بچوں کو، کبھی سو جائیں، چلو ٹھیک ہے، درگزر کرتے رہو. لیکن 10 کے بعد نہیں، اس لیے کہ اب قریب آ رہا ہے بلوغ. اب 10 کے بعد سختی سے شروع کرو، پابندی کرو، نگرانی میں اپنے ساتھ لے کے پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو. 10 کے بعد یہاں تک کہ یہ 5 برس میں اتنی پریکٹس ہو جائے کہ کبھی عمر بھر میں نہ چھوڑے نماز، اتنی پریکٹس ہو جائے. اب پھر بلوغ کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایک نماز کی بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں بلوغ کے بعد.
تو یہ ہے ترتیب نماز کی. اتنا اہتمام کیوں ہے بھائی؟ اتنا اہتمام اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایمان مخفی کا نشان ظاہری ہے، اور وہ ضروری ہے کہ آپ زمین پہ، اللہ کی زمین پہ آپ بتاتے رہیے کہ میں مسلمان ہوں. آپ اللہ کا کھا پی رہے ہیں، آپ اللہ کا پہن اوڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے دیے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اللہ کی زمین پہ پھر رہے ہیں، آپ اللہ کے آسمان کے سائے میں ہیں، آپ اللہ کی سورج سے روشنی لے رہے ہیں، آپ اللہ کے چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بولتے رہنا پڑے گا ساری مخلوقات کو کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. تو زبان سے بولتے رہو کلمہ شہادت، اور عمل سے 5 مرتبہ روزانہ دکھا دو، ساری مخلوق کو دکھا دو کہ میں نمازی ہوں. ہر مخلوق دیکھ لے گی آپ کی نماز کو اور سب گواہ بن جائے گی. تو یہ ہے نماز کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ، سب سے زیادہ اہمیت نماز کی یہ ہے. تو وعمل صالحہ میں، اعمال صالحہ میں یہ 2 سب سے اہم اعمال صالحہ. اب اس کے بعد اور بہت اعمال صالحہ ہیں، بہت ہیں، قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں اس سے، اعمال صالحہ سے، لیکن یہ 2 بہت اہم اعمال صالحہ. یہ 2 بالکل ایمان سے جڑے ہوئے، ان کو ایمان سے زیادہ ہٹا نہیں سکتے آپ. اگر آپ کھینچیں گے تو جیسے مقناطیس ہوتا ہے، جیسے کھینچیں گے پھر جا کے وہیں چپک جائے گا، کھینچیں گے پھر جا کے وہیں چپک جائیں گے. تو شہادتین اور یہ ایمان کو چپکی ہوئی ہے، ہٹاؤ تو پھر وہیں جائے گی، ہٹاؤ تو پھر وہیں جائے گی. اور باقی تھوڑا ان میں تھوڑی غفلت ہو سکتی ہے، تو ہو سکتی ہے، مگر اس میں تو ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. 2 چیز یہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر لے تو ہدایت پا جائے. نمبر 1 توبہ کر لے، صدق دل سے اپنی ماضی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے. جو مومن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کافر مشرک ہے، تو کفر و شرک سے سچی توبہ کر لے. مومن ہے تو اپنی لغزشوں سے توبہ کرتا رہے، توبہ کر لے، ایمان کی تجدید کر لے، اعمال صالحہ کرتا رہے بس. اور اعمال صالحہ میں یہ 2 نہایت امپارٹنٹ ہے، بہت اہم. تو اللہ کیا فرما رہے؟ انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں. تو علی الاطلاق نہیں کہہ دیا، بلکہ کچھ شرطیں آگے لگا دی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اس آیت کی شرائط کا مصداق بنا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاریت کی تجلی ہم لوگوں پر فرما دے، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے آخر وقت تک ہم سب کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین. آج ہمارے اکابر میں حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری رحمہ اللہ جمعہ سے عین قبل اللہ کو پیارے ہو گئے. کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، عمر طبعی کے اعتبار سے ضعیف و نحیف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود سب کام کر رہے تھے. تدریس کا کام اور جمعیت علماء کی صدارت کا کام، سارے کام کر رہے تھے الحمدللہ. لیکن کچھ دنوں سے طبیعت ناساز چلی اور اب وصال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یوم الجمعہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ جو وعدے احادیث میں ہیں اس کے مطابق ان کو وہ سب حاصل ہوں گے، اور برزخ کی آزمائشوں سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور پورے عالم میں مسلمانوں کی دعائیں بھی ان کے حق میں انشاءاللہ مقبول اور معتبر ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر سب اکابر علماء کرام کی مغفرت فرمائے. بالخصوص اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ان کی جگہیں پر فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے. تھوڑی مدت میں یکے بعد دیگرے کئی اکابر اور صاحب علم و فن علماء کرام جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت بھی فرمائے اور دارالعلوم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تاکہ علم کے اس مرکز کا فیض پورے عالم میں آگے بھی جاری رہے، جیسے ماضی میں جاری رہا ہے، آگے بھی اسی طرح
جاری رہے، اور جو علماء بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اہل فلسطین کی حمایت فرمائے، غزہ میں بسنے والوں کی باز آباد کاری اور دوبارہ ان کے اپنے اپنے بستیوں اور گھروں میں آباد ہونے کا غیب سے سامان اللہ تعالیٰ فرمائے، اور جنگ تو بند ہونے کی اطلاع ہے، اللہ کرے کہ بند رہے، اور اللہ کرے کہ کوئی مستقل حل بھی اس مسئلے کا نکل آئے، تاکہ وقفے وقفے سے تباہی اور بربادی اور جانوں کا اتلاف اور مالوں کا اتلاف یہ سلسلہ بند ہو اور ختم ہو۔ اور آج جیسا کہ خبریں ہیں اہل غزہ اور اہل فلسطین نہایت مسرور اور خوش ہیں، اللہ ان کی خوشی کو دائمی فرما دے اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان کے شہیدوں کا دنیا میں بھی اجر اور بدلہ دے اور آخرت میں بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔